عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا کہ یقیناً یہ دونوں عذاب قبر میں مبتلا ہیں اور کسی ایسے گناہ میں عذاب نہیں دیا جا رہا ہے جس سے بچنا بہت زیادہ دشوار ہے۔ ان میں سے ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ پھر آپ نے کھجور کی ایک ہری ٹہنی لی اور اس کو چیر کر دو ٹکڑے کیے، پھر ہر قبر میں ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور نے فرمایا اس لیے کہ جب تک ان میں ہرا پن رہے گا اللہ رب العزت ان کے عذاب میں تخفیف کرتا رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں سے گزرے اور اس کے بعد ٹھہر گئے اور فرمایا ٹھہرو یہ دو قبریں ہیں، ان دو قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے اور جس گناہ کا عذاب ہو رہا ہے وہ عذاب کسی ایسی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے جس سے بچنا بہت مشکل تھا۔ اور اس کے بعد نبی نے کیا کیا؟ فوراً کھجور کی ایک لکڑی لی اور اس کے دو ٹکڑے کیے، دونوں قبروں پر ان ہری بھری ٹہنیوں کو گاڑ دیا اور فرمایا سنو جب تک ان میں ہرا پن رہے گا، جب تک یہ ٹہنیاں تازہ و تر رہیں گی اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔ تخفیف عذاب کا سامان نبی نے کر دیا۔ دیکھو صحابہ کرام یہ تو ساتھ تھے مگر کسی کی نظر عالم برزخ پر نہ پڑی، اس لیے ان کے پاس قوت اور تھی، نبی کے پاس والی قوت کچھ اور تھی کہ جب نبی نے اس قوت کو استعمال کیا تو عالم برزخ کے تمام حالات ان پر کھل گئے۔ اور سنو نبی نے کیا بات کہی، اس میں دو ہیں دونوں پر عذاب ہو رہا ہے اس کا بتانا دوسرا ہے، اور جب تک یہ ٹہنیاں سبز رہیں گی عذاب موقوف رہے گا یہ تیسرا ہے۔ مگر کوئی کھڑا ہونے والا انسان کوئی صحابی یہ نہ کہہ سکا اے نبی آپ کا قد و قامت دیکھنے میں ویسا ہی دکھائی دیتا ہے جیسا ہمارا قد و قامت، تو کیا بات ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں؟ مگر نہیں، وہ نبی کو اس طرح مان گئے تھے کہ آج ویسا کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ اے نبی ہم آپ کو مان چکے ہیں، قبر میں کیا ہو رہا ہے نبی بتائیں تو کیوں نہ مانیں؟ جب وہ خدا کے بارے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ صاف فرمائے، جب وہ غیب الغیب کا پتہ دے تو ہم مان لیں اور قبر کا پتہ دے تو ہم نہ مانیں، جنت کا پتہ دے تو مان لیں، آخرت کا پتہ دے تو مان لیں اور قبر کا پتہ دے تو نہ مانیں۔ نبی کہتے چلے جا رہے ہیں، ماننے والے مانتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر نبی نے دیکھا اے میرے ماننے والوں وہ تو عالم برزخ میں ہے نا، ان پر جو کچھ ہو رہا ہے عالم برزخ میں ہو رہا ہے، عالم شہادت میں ہوں، دیکھو میں ٹہنیاں گاڑ کے یہیں سے مددوں کو پہنچا رہا ہوں، تو دیکھ لیا تم لوگوں نے یہاں رہ کر وہاں سے غافل نہیں ہوں، یہاں رہ کر وہاں اپنے چاہنے والوں سے غافل نہیں ہوں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر کھڑے ہوئے تو ہم کو ابتدائے آفریش کے بارے میں خبر دی اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ فرما دیا، یہاں تک کہ اہل جنت اپنی منزلوں میں اور اہل جہنم اپنی منزلوں میں داخل ہو گئے، جس نے اس کو یاد رکھا اس کو یاد رہا اور جس نے اس کو بھلا دیا وہ بھول گیا۔ یہی حدیث دوسری روایت میں اسی طرح وارد ہوتی ہے کہ قیامت تک ہونے والے تمام واقعات اور حالات کو بیان فرما دیا اور کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ اسی طرح حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ لیا تو میں نے زمین کے تمام مشرق و مغرب کو دیکھ لیا۔
دیکھ لیجئے موت پر کتابوں میں یہ چمکتی ہوئی حدیثیں اعلان کر رہی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خدا نے تمام کائنات دنیا کا علم غیب اور علم شہادت سب کچھ اس طرح عطا فرما دیا ہے کہ ابتدائے عالم سے جنت و جہنم میں داخل ہونے کے وقت تک کے تمام واقعات اور تمام واقعات و حالات و قواعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھی ان حالات و واقعات سے مطلع فرما دیا۔ اب آپ انصاف فرمائیں کہ ہم مسلمانان اہل سنت کا عقیدہ ان مقدس حدیثوں کے مطابق ہے یا نہیں؟ یقیناً ہے۔ یہ امر حقیقت ہے کہ حضور نبی آخر الزمان خاتم پیغمبران صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے ثبوت میں بے شمار آیت قرآن اور احادیث کریمہ موجود ہیں، جس میں سے چند میں نے پیش کی۔ اگر اب بھی جی نہیں بھرا تو آئیے میں ابھی آپ کے سامنے عہد رسالت کے وہ واقعات بیان کرنا چاہتا ہوں جو نبی غیب کی غیبانی سے متعلق ہیں، تاکہ یہ بات اچھی طرح ظاہر ہو جائے کہ زمانہ رسالت کے کافر و مشرک کو نبی اکرم کی غیبانی کے جلوے دیکھ کر ایمان لے آئے، مگر افسوس افسوس کہ آج ایمان کا دعویٰ کرنے والے صبح و شام روزہ نماز کی تبلیغ کرنے والے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبانی کا انکار کر رہے ہیں۔ تاریخ کا وہ باب نگاہوں کے سامنے لائیے کہ جنگ بدر میں جو کافر گرفتار ہوئے وہ سارے کے سارے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیے گئے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانشار صحابہ اکرام سے مشورہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، ان گرفتار شدگان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ اکرام میں سے بعض نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ان سبھی کو قتل کر دیا جائے۔ کسی نے کہا جس کا رشتہ دار ہو وہی اس کو قتل کرے، مگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، میری تجویز یہ ہے کہ فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر سبھی متفق ہو گئے، لہذا کافر فدیہ لے کر رہا ہوتے رہے۔ ان گرفتار شدگان میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب عباس تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب میں آتے وقت اپنی بیوی ام الفضل کو اندر بلا کر کہا کہ یہ اشرفیوں کی ایک تھیلی ہے، اسے سنبھال کر رکھنا، کسی کو خبر نہ ہو، یہ راز کسی پر ظاہر نہ کرنا، اگر میں سلامت آ گیا تو بہت اچھا، ورنہ اتنی اشرفیاں فلاں کو، اتنی اشرفیاں فلاں کو دے دینا۔ جب حضرت عباس بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فدیہ کا مطالبہ کیا کہ آپ بھی فدیہ دے کر رہائی حاصل کیجیے۔ یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے، میں کہاں سے فدیہ ادا کروں؟ یہ سن کر تاجدار مدینہ نے فرمایا، چچا جان، آپ کا وہ مال کہاں ہے جو جنگ بدر میں روانہ ہوتے وقت اپنی بیوی ام الفضل کو جو دیا تھا اور کہا تھا اسے سنبھال کر رکھنا، یہ راز کسی پر ظاہر نہ کرنا، اگر میں واپس آ گیا تو بہت اچھا، ورنہ اتنی اشرفیاں فلاں کو، اتنی اشرفیاں فلاں کو دے دینا۔ یہ سن کر حضرت عباس پر روشن طاری ہوا کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ حضرت عباس نے کہا، قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ یہ راز تو میری بیوی اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ جو غیب کی باتیں جانتا ہو اور مدینے میں بیٹھ کر مکے کے حالات کا علم رکھتا ہو وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عباس نے فدیہ دے کر رہائی حاصل کر لی اور اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ کر حلقہ بغوث اسلام ہو گئے۔
دیکھا آپ نے اب تک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت ایمان کے محروم تھے، مگر جب انہوں نے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب دیکھا تو فوراً کفر و شرک کی زندگی سے تائب ہو کر پرچم اسلام کے جھرمٹ میں آ گئے۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی علم غیب دیکھ کر دولت ایمان سے مالا مال ہوتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کر کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔